جی ویلکم بیک ناظرین. پہلے نعمان صاحب سے جانو پھر پاشا صاحب سے اس کے جواب لیں گے. نعمان صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے ایک تو بات کر رہے تھے, اپنی بات کو کریں. دوسرا مجھے یہ بھی میرا کوشچن ایک اور ایڈ کرتے چلیں. طلال چودھری صاحب نے تنقید کا نشانہ بنایا آج. وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو لایا گیا, نئے آپریشن کی بات نہیں کی ہے. یہ پی ٹی آئی دور میں دہشت گردوں کو لایا گیا, اس میں کنٹروورسی ہے. کچھ لوگ یہ کہنے, محمد مالک صاحب کی خبر ہے, انہوں نے اپنے میں یہ خبر اناؤنس کی تھی کہ ان کی ذاتی طور پہ باجوہ صاحب سے, جناب باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی جب وہ سروس تھے. تو اس وقت ان سے پوچھا گیا کہ یہ آیا تحریک انصاف کے دور میں ہوا تھا یا بعد میں پی ڈی ایم کے کیبنٹ میں تھا. یہ مالک صاحب کی خبر کے مطابق تحریک انصاف کے دور میں یہ پروسیس شروع ہو گیا تھا, لیکن یہ صرف پلان کی حد تک تھا. امپلیمنٹ بعد میں شہباز حکومت کی کیبنٹ سے پرمیشن کے بعد امپلیمنٹ کروایا گیا تھا. تو یہ ہر دفعہ پھر پچھلی حکومت کو یا اگلی حکومت کو بلیم گیم کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے, میں وہی جو بات شروع سے کر رہا ہوں, یہ چیز بالکل میٹر نہیں کرتی کہ آپ کے ملک میں حکومت کس پارٹی کی ہے. اصل میں معاملات ہیں وہ ہم سب کے علم میں ہیں کہ اگر وہ لوگ جو اس وقت مقتدرہ ہے, بلکہ ہمیشہ سے مقتدرہ آپ کے ملک کے اوپر رہی ہے, جب وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ انہوں نے کوئی چیز کرنی ہے تو وہ چیز کر لیتے ہیں. اس میں کسی پولیٹیکل کنسنسس کی, کسی عوام کی موٹیویشن کی, کسی ریسورس کی, کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم نے اے پی ایس کے بعد دیکھا, انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایکشن لینا ہے, تو یہ پولیٹیکل کنسنسس دھکے سے بلڈ کر لیا گیا اگر نہ ہوتا تو, کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا. اسی طرح اب یہ جعفر ایکسپریس کا جو ایک سانحہ ہوا ہے, بہت بڑا سانحہ ہوا ہے, نو ڈاؤٹ. اس کے بعد بھی اگر اعادہ کیا ہے ہماری سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ کیا ہے, جی, تو اس پولیٹیکل کنسنسس کے ہونے سے, یا عمران خان نے کوئی فیصلہ کیا یا پلان کیا, اس کی امپلیمنٹیشن شہباز شریف نے کی, یا مولانا فضل الرحمان نے شرکت کی یا نہ کی, یا عمران نے شرکت کی یا نہ کی, اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا. فرق یہ پڑے گا کہ اس وقت سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیا پلان کیا ہے. سو یہ بات کہتے ہوئے میں آگے تھوڑا سا بڑھنا چاہوں گا. دیکھیں, اس وقت میں آپ کی بات میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی, پھر آپ کیجیے گا کہ اس وقت ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور جو فوکس ہے, اسپیشلی فوکس اس جہد کو رکھنا چاہیے کہ دہشت گردی کو ختم کیسے کرنا ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں. جی, کنٹینیو. جی بالکل. دیکھیں, ملک کی جو اکانومی کی ہم بات کرتے ہیں, ملک کی جو پالیٹکس کی بات کرتے ہیں, یہ اگر ملک ہوگا تو آپ کی سیاست ہوگی, نو ڈاؤٹ. یہ ملک ہوگا تو آپ کی معاشی صورتحال کی بات ہوگی. سب سے پہلے جو میں سمجھتا ہوں کسی بھی ملک کی ایگزسٹنس کے لیے, وہ اس کی سیکیورٹی کا جو ایک طریقہ کار ہے, وہ سب سے پہلے اور فور موسٹ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ذمہ داری پاکستان فوج پہ ہے. پاکستان فوج ہمیشہ سے نبھاتی رہی ہے, لیکن میں کچھ یہ جسارت کرنا چاہوں گا, یہ کہہ کہ میں نیشنل میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہوں, کہ کچھ چیزیں مقتدرہ کو اپنی گربان میں جھانکنا ہوگی, اور یہ دیکھنا ہوگا کہ کہاں وہ کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں کہ جن کی بنا پہ وہ عوام کی سپورٹ نہیں مل رہی. وہ جو پولیٹیکل کنسنسس جو ہم کہہ رہے ہیں, جس کی بات کر رہے ہیں, وہ نہیں نظر آ رہا. there is something wrong somewhere. تو کیا یہ جو اس وقت ہم یا نہ مانے, پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے. پاشا صاحب بھی اس سے شاید متفق کریں گے, جو کہ پی ٹی آئی کے سب سے بڑے کرٹک ہیں. تو اگر اس جماعت کو آپ ایک کارنر پہ کر دیں گے, اس کا جو ایک لیڈر ہے جس کی پورے ملک میں پاپولیرٹی ہے, اس کو آپ جیل میں ڈال دیں گے, اور ایسے کیسز میں جیل میں ڈالیں گے جو کہ سائفر اور عدت کی طرح کے ہوں گے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جنہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں, کیا وہ جو عوام ان کے پیچھے ہے, وہ کیسے انتہائی گھٹیا تھا. کسی کے بیڈ کی باتیں اس طرح سے, کسی بھی لیڈر کی باتیں اس طرح سے ڈسکس نہیں ہونی چاہیے. جی بالکل. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک پہلو تو بات کرتے ہیں کہ ہر چیز ہم دانوں پہ ڈالتے ہیں. پاشا صاحب کہتے ہیں کہ پولیٹیکل کنسنسس ہونا چاہیے, میں کہتا ہوں کہ ہونا چاہیے لیکن ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ میں نے بتائی ہے. تو کیا ہم اگر یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں, میرے سے کوئی سولوشن نہیں نکل رہا. یہی چیز آپ کی 2014 میں اے پی ایس کے بعد ڈسکس ہو رہی تھی, یہی آپ سانحہ جو کوئٹہ ایکسپریس ہے اس کے بعد باتیں ہو رہی ہیں, یہی باتیں آپ کی 2001 میں جب حملہ کیا گیا تھا, مشرف صاحب نے اپنے تئیں سٹارٹ تو کر دیا تھا, بعد میں کنسنسس بلڈ کرنے کی کوششیں بھی کی جاتی رہیں. تو کیوں نہیں ہم دوسرا پہلو دیکھتے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ واٹ از اسٹوپڈٹی, اٹ از ڈوئنگ دا سیم تھنگ اگین اینڈ اگین اینڈ ایکسپیکٹنگ اے ڈفرنٹ رزلٹ. ٹھیک ہے, آپ ہر دفعہ کوئی سانحہ آتا ہے اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ایک پیج پہ بیٹھیں جی, آل پارٹی کانفرنس کال ہیں جی,
کمیٹیاں کال کریں جی, ساری پارٹی کو لے کے جائیں, تو ذرا تھوڑا سا اپنے اندر بھی دیکھیں. یہ میری ایک اب کی دفعہ آل پارٹیز کانفرنس کال ہوئی نہیں ہے نا, پرابلم تو یہ ہوئی ہے. آل پارٹیز کانفرنس کال ہو جاتی تو شاید مسائل حل ہو جاتے. جو بلوچستان کی نمائندہ جماعتیں ہیں پاشا صاحب, ان کو تو ان کی تو نمائندگی رہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ بلوچستان کی محرومی کو ختم کرنے کے لیے اے پی سی کال کی جاتی, جس کو اناؤنس بھی کیا تھا کوئٹہ میں جا کے وزیر اعظم صاحب نے. تو ان کو اے پی سی کال کرنی چاہیے تھی, اور اسپیشلی بلوچستان کی نمائندہ جماعتوں کو ادھر بلانا چاہیے تھا, اور ان کو اعتماد میں لے کے جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ آگے بنانی چاہیے تھی. تو اے پی سی سے تو ایسا حکومت بھاگ گئی ہے. اچھا, ایک بات بڑی اہم ہے کہ سیاستدان کیوں دہشت گردی کے معاملے کے اندر ہمیں پیچھے نظر آ رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دہشت گردی کے حوالے سے جو معلومات ہونی چاہیے وہ ہمارے سیاستدانوں کے پاس نہیں ہیں. تو اس لیے سیاستدان کوئی پالیسی بنا نہیں سکتے, کوئی کنکریٹ قسم کی ڈائریکشن قوم کو دے نہیں سکتے. اور یہ واقعہ پاکستان کی خارجہ اور دفاع کی جو پالیسی ہے وہ آخری دفعہ سویلین کے پاس اس وقت تھی جب پاکستان پہ پیپلز پارٹی حکومت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی. اور افغانستان اس وقت بھی ہمارا دشمن تھا, اور اس نے پشتونستان کا مسئلہ اٹھایا تھا. پاکستان میں اس وقت دہشت گردی شروع ہوئی تھی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے بھی جوابی طور پہ انجینئر گلبدین حکمت یار اور پروفیسر ربانی کے ذریعے کابل کے اندر دھماکے کرائے, جس کے نتیجے کے اندر اس وقت کے جو افغانستان کے لیڈر تھے سردار داؤد, وہ پاکستان کا دورہ کرنے پر مجبور ہوئے. اور اس طرح جو پاکستان میں دہشت گردی کی ابتدا ہوئی تھی اس کو دبا دیا گیا. لیکن پاشا صاحب آپ کی بات کنٹینیو رہے گی کیونکہ وقت کی قلت ہے. میں چاہتی ہوں میرا ایک اور کوشچن بھی ایڈ کر لیں. باتیں آپ کی اپنی جگہ درست ہیں. مجھے لگتا ہے کہ ہماری حکومت کی پرائورٹیز میں یہ چیز ہے نہیں, ورنہ اسٹریٹجی بنے کو اسٹریٹجی بن جاتی ہے. فوکس اگر کیا جائے تو ہر چیز کا حل نکل آتا ہے. آج طلال چودھری نے جو ہے نشانہ بنایا ہے تنقید کا کہ خیبر پختونخوا کو 800 ارب روپے دیے گئے, 8 ارب بھی نہیں لگائے. وہ ان سے جواب مانگ رہے ہیں. تو کیا بھی کسی نے بلوچستان کے حوالے سے جواب مانگا کہ بلوچستان میں ارکان اسمبلی کو جو اربوں روپے دیے جاتے ہیں وہ کہاں جاتے ہیں؟ کیونکہ جو زمینی حقائق ہے جس کی وجہ سے نوجوان وہاں ناراض ہے کہ ان کو ان کا حق نہیں دیا جا رہا, وہ تو اسی وجہ سے ہے نا کہ وہاں پہ وسائل نہیں ہیں, وہاں پہ ان کو اس طرح سے اپرچونٹیز نہیں مل رہی ہیں, نوجوان ناراض ہے. اس کا جواب کون ہے؟ اس طرف کیوں نہیں فوکس ہوتا؟ یہ بڑا آپ نے اوور سمپلیفائڈ کر دیا ہے معاملہ. بلوچستان کا مسئلہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ پیچیدہ ہے, اور اس کو ہم 45 سال سے جب سے جنرل ضیاء الحق کی حکومت آئی اور پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے اور پاکستان کی جو ڈیفنس اسٹریٹجی ہے وہ مکمل طور پہ سویلین اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکل کے یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں چلی گئی. تو گزرے 45 سالوں کے دوران جو ہماری سویلین پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اپنے آپ کو اس چیزوں سے اپنے آپ کو الوف کر لیا ہے, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ بلوچستان کے معاملات کو ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ فوجی قوت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی, سیکیورٹی لینس سے دیکھا. اور آپ جیسے کہہ رہی ہیں کہ جو نوجوانوں کے مسائل ہیں, جو ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے, ان کو جاب نہیں ملتی, ان کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, ان کی جاب اپرچونٹیز نہیں ہیں, ان کی غربت ہے, یہ ساری چیزیں کون دیکھے گا؟ فوج تو دیکھنے سے رہی, کیونکہ فوج کی تو نہ ٹریننگ ہے, یہ کام ہے سیاستدانوں کا. پاشا صاحب یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ بلوچستان کے ترقیاتی پروجیکٹس کے لیے صدر پرویز مشرف صاحب سے لے کر آج تک ارکان اسمبلی کو اربوں روپے تقسیم کیے گئے ہیں, لیکن زمینی حقائق اس کے بالکل نتائج جو ہیں مایوس کن ہے. کوئی اس کا بھی جواب لے لے کہ وہ کہاں جاتے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, انہوں نے جو رحمان صاحب نے بات کی میں جزوی طور پہ ان سے ایگری کرتا ہوں کہ جب تک عوام کی نمائندگی نہیں ہوگی, یعنی جو عوام کی نمائندہ قیادت ہے ان کے ہاتھ میں جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے تو سوال تو عوام ہی پوچھ سکتے ہیں نا. تو وہاں پر تو ہم نے جو قیادت بٹھائی, جن کو پیسے دیے, وہ بحیثیت مجموعی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے تھے. اس لیے ہماری سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ان کو پیسے دے کر ان کو وہاں پر قائم رکھتی تھی تاکہ ان کے ذریعے پراکسی میں وہ اپنی عملداری کو وہاں پر قائم رکھے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو ایک نئی نسل آئی ہے انہوں نے اب ان کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا ہے.
اس قیادت کو جو ہمارے مقتدرہ جو ہے ان کو وہاں پر بٹھاتی رہی ہے، اس قیادت کو مکمل طور پہ نوجوان نسل نے بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب یہ جو ہمیں قائد نظر آ رہے ہیں، جتنے قائدین کو ہم جانتے ہیں، ان کی بلوچستان کی عوام کے اندر کوئی وقت نہیں رہی، اور یہی وجہ ہے کہ اب جو اگلی نسل ہے وہ ہتھیار بھی اٹھا چکی ہے۔ ایک ہتھیار وہ ہے جو ان کو بھارتی را ایسی دیتی ہے اور جو پاکستان دشمن قوتیں دیتی ہیں، دوسرا ہتھیار ان کے پاس خود آ گیا ہے، اور وہ ٹیکنالوجی کا ہتھیار ہے، سوشل میڈیا کا ہتھیار ہے، جس کے ذریعے انہوں نے جو ہے وہ اپنے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ اپنا ایک کلاؤڈ پیدا کر لیا ہے۔ اور میں اس چیز کا بالکل ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ان مسائل کا حل ہرگز ملٹری ایکشن نہیں ہے۔ ان مسائل کے حل کے لیے ہمیں وسیع پیمانے پر ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی، گفتگو کرنی پڑے گی، ناراض لوگوں کو بنانا پڑے گا، اور جو منائے نہ منائے ایٹ لیسٹ ان کی سن تو لیں گے۔ سنیں، اس کے لیے ہمیں وسیع پیمانے پر جس چیز کا آپ نے ذکر کیا ہے، آل پارٹی کانفرنس بھی کرنی چاہیے، ہمیں اسمبلی میں بھی ان کے لوگوں کو لانا چاہیے، روٹھے ہوں کو منانا بھی چاہیے، سیشن مختص کر دینے چاہیے اس چیز کے لیے۔ بلوچستان جل رہا ہے، اس کے بعد ہم لیکن ایک آخری بات بھی میں کہنا چاہوں گا میڈم، لیکن جو لوگ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں ان کو بندوق کی نالی کے ذریعے ہمیں کیفر کردار تک پہنچانا درست ہو گیا۔ نعمان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ تمام اپوزیشن جماعت کی آپریشن کی کھل کے مخالفت سامنے آ گئی ہے، ہارڈ سٹیٹ کی پالیسی کیسے کامیاب ہوگی؟ دیکھیں، میں پہلے میں بات کر رہا اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کی بات کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، سب کچھ ٹرائی کر لیا آپ نے، ملٹری آپریشنز بھٹو کے زمانے میں بھی ٹرائی کر لیے آپ نے، ابھی بھی آپ نے ملٹری آپریشن کیا۔ تو یہ جو ابھی پاشا صاحب ذکر کر رہے ہیں، جو میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اتنے اونچے عہدوں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی بنیادی بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جب تک یہ لوگ جن کی گریونسز ہیں ان کے جینون نمائندے آ کے ان سے بات نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آپ ڈنڈے کے زور پہ، بندوق کے زور پہ خدا ناخواستہ ملک توڑے جاتے ہیں، ڈنڈا اور بندوق استعمال کیا جاتا ہے ایکسٹرنل فیکٹرز اگینسٹ۔ دہشت گردوں کو نکیل بھی تو ڈالنی جی میں دیکھیں، اب یہ بڑا جو ٹیررزم کی ڈیفینیشن ہے دہشت گردوں کی، یہ بڑی بلر ہے۔ کسی کی آزادی کی تحریک کسی دوسرے کی ٹیررزم ہو سکتی ہے۔ کشمیر میں وہ اپنی آزادی کی تحریک چلا رہے ہیں، انڈیا کے لیے وہ ٹیررزم ہے۔ سو یہ بڑی ہی بلر ڈیفینیشن ہے، آپ کو بٹھا کے ڈسکس کرنا پڑے گا ان کے جینون نمائندے۔ اس لیے میں آپ کی وہ بات کر رہا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس، جس میں ضروری نہیں ہے کہ ان کے کوئی نمائندگان جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، جو ادروائز بھی ان کے موجود ہیں، اور کنسنسس کریں معاشرے میں اگر بی ایل اے کا کوئی پولیٹیکل جتنی بھی ہیں ان کے بی ایل اے کے کوئی لوگ مثال کے طور پہ ان کو ریپرزینٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، اپنی گریونسز کی بات کرتے ہیں، تو ان کو ایک پروٹیکشن دے کے ان کو بھی اس ڈائلاگ میں شامل کیا جائے۔ کم از کم ان کی گریونسز سنیں، ان کو کم از کم یہ موقع تو ملے، بعد میں کہہ نہ سکے کہ ہماری بات نہیں سنے گی تو لہٰذا ہم نے ہتھیار اٹھا لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری جو ایک ایکشن ہے، وہ عمران خان صاحب ماضی میں کہتے رہے کہ ان کو طالبان خان کا نام دے دیا گیا، میں کسی کی سپورٹ کرتے ہوئے بات نہیں کر رہا، ایک ہارڈ فیکٹ سب کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ملک کے اندر جو آپ کی گریونسز ہوتی ہیں، بنگلہ دیش ہم نے دیکھا، بنگلہ دیش کی ہم جب پڑھا کرتے تھے، جب ہم بڑے ہو رہے تھے تو ہمیں لگتا نہیں تھا کہ جو باتیں لکھی ہیں ان میں کوئی حقیقت ہوگی۔ اب وہی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کس طریقے سے ڈنڈے کے زور پہ، بندوقوں کے زور پہ فیصلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک پارٹی کا آپ یہ سمجھتے ہیں، اگر میں کنکلوڈ کروں، کہ ان سے پہلے بات کی جائے، ان کی پرابلم سنے جائیں، اگر تو ویسے حل ہو سکتے ہیں تو اس کا حل نکالا جائے، اگر تو پھر کسی پلان کی طرف جایا جائے۔ دیکھیں، ایک تدریجاً چیزوں کو لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پاشا صاحب سے جان لیتے ہیں۔ پاشا صاحب لاسٹ کویسچن، وقت کی شارٹیج ہے۔ آرمی چیف نے گورننس پر سوال اٹھا دیا تھا اپنے اس اجلاس میں، کیا حکومتی ناکامی کہا جائے یا کچھ اور سمجھا جائے؟ بڑی کلیئر بات ہے کہ گورننس کی ذمہ داری جو ہے، امیجیٹ ذمہ داری جو ہے گورننس کی، وہ تو گورنمنٹ پہ ہے، اور اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں گورننس کے مسائل جو ہیں وہ ہر آنے والے دن میں بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اس کی ریزن بہت ساری ریزنز ہیں، لیکن آج کے دن میں اس کی ذمہ داری جو ہے یہ موجودہ حکمرانوں پہ آتی ہے کہ وہ ملک کو بہتر گورننس دینے میں ہمیں ناکام نظر آ رہے ہیں، یہ ان کی ہی ذمہ داری ہے۔ پرسنلی میں جاتے ہوئے اپنے کومنٹ بیچ میں ایڈ کروں گی، دونوں مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی کہ ہمارے ملک میں سیاستدانوں پرائیورٹیز ہے نہیں ہے گورننس کو لے کے۔ اگر ان کے اپنے ذاتی مفادات سے ان کی پرائیورٹیز ہٹ جائیں، اگر ان کے اپنی کیسز کو ختم کروانے پہ ان کی پرائیورٹیز ہٹ جائیں، تو شاید یہ جو ملک کے جو مفاد
پرائرٹیز اپنی سامنے رکھیں گے تو ملک کے مفاد کے لیے بہتری ہوگی. سیاست دے جانے. ناظرین, سیاست کو بچانے کے لیے ریاست کو بچانا پہلے بنتا ہے. ریاست بچے گی تو اس ملک میں یہ لوگ جو ہے وہ سیاست کریں گے. بہت شکریہ نعمان کیسر صاحب آپ کا بھی, مصطفیٰ کمال پاشا صاحب آپ کا بھی مجھے پروگرام میں جوائن کے لیے. ناظرین, آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.